السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، گزشتہ درس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، مزید باتیں آج کے پارٹ نمبر 3 میں ملاحظہ کیجیے۔ تمام ایسی تعریفیں جو شکر کرنے والے کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میں اللہ جل جلالہ کی تعریف کے حق کے مطابق اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ میں اس کی تعریفوں کو شمار کرنے سے قاصر ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اولین و آخرین کا معبود ہے، وہ نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ یقیناً تو بہت زیادہ تعریفوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اما بعد، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اپنے درمیان اس کی اطاعت کے ساتھ ڈھال بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے عذاب کے درمیان اس کے اوامر پر عمل پیرا ہو کر ڈھال بناؤ۔ اپنے اور اللہ رب العزت کے عذاب کے درمیان اوامر کو چھوڑ کر ڈھال بناؤ جن کے چھوڑنے کا اس نے حکم دیا ہے، کیونکہ یہ امور تمہیں بہت جلد خوشبختی اور آخرت کا کامیابی کو ثابت کریں گے۔ اور جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابیاں ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے متقی بندوں میں سے بنا اور ہمیں کامیاب ہونے والی جماعت میں سے اور اپنے نیک دوستوں میں سے بنا، آمین۔ اے ایمان والو، ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ کوئی ہمیں یاد دہانی کرائے، کوئی ہمیں نصیحت کرے، کوئی ہمیں ہماری غفلت سے بیدار کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر غفلت نے ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ سب ان کے آخرت سے پھرنے اور دنیا کی طرف میلان کی وجہ سے ہے۔ اس لیے مومن کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے نفس کا علاج کرے اور کوئی اچھا اور بہتر راستہ دیکھے جو اس کے رب کی طرف لے جائے۔ ہر نفس اپنے اعمال میں جکڑا ہوا ہے، لہذا خطا کاروں بکثرت ہونے، غافلین کے بکثرت ہونے اور اعراض کرنے والوں کے بکثرت ہونے سے دھوکہ میں مت پڑو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کے ساتھ تمہارا حساب نہیں فرمائے گا، بلکہ صرف تمہارے اکیلے کا حساب ہوگا۔ اور اللہ تم سے اپنے اوامر و نواہی کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے عمل میں کیا کیا اور اس امر میں نافرمانی کیوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں یہ خبر دی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے عمل میں قید ہے، ہر نفس اپنے عمل میں جکڑا ہوا
یعنی قید ہے، ہر نفس اپنی کمائی اور اپنے اعمال میں قید ہے۔ تمہارا عمل یا تو تمہیں چھڑائے گا یا پھر قید کروائے گا۔ اگر تمہارا عمل صالح ہوا، نیک ہوا، تو تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑائے گا اور اس کے عقاب سے آزاد کروائے گا، اور اگر عمل صالح اور اچھا نہ ہوا تو اس صورت میں تم خود کو ہی ملامت کرنا کرو گے۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ بتا اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا۔ جن اوامر کا اللہ نے حکم دیا ہے تمہارے نفس کی اصلاح کے لیے، بس ان اوامر پر کمر بستہ ہو جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو ہر اچھائی اور ہر خیر کی نصیحت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر کسی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، پر جو لوگوں پر امیر ہے وہ نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور غلام اپنے سردار کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تم نے اپنے اہل و عیال اور ان لوگوں کے حق میں جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نگہبان بنایا ہے کوئی تقصیر یا کمی کی تو تم کسی صورت میں بچ نہیں سکتے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ اس سے مراد باپ ہی ہے، اور جو باپ نہیں ہے وہ کہے کہ یہ خطاب ہمیں نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب ہر مومن کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو تم میں سے نافرمانی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو پہلے تو اسے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں اہل سے مراد یہ ہے کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، چھوٹے اور بڑے کو واعظ و نصیحت سے سمجھائے۔ ہم سے ہر شخص جس قدر اسے قدرت ہو گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی وہ اس میں مامور ہے۔ یقیناً گناہ لوگوں سے اچھائیوں کو چھپا دیتے ہیں، تمہاری اچھائیوں کو چھپا دیں گے۔ پہلی چیز جو تمہارے گناہ تم سے چھپائیں گے وہ تمہارا شرح صدر اور دل کا اطمینان ہے، لہذا تم استغفار کی کثرت کرو تاکہ یہ چیز تم سے زائل ہو سکے۔ پھر انہیں گناہوں کی بدولت زمین و آسمان میں مصیبتیں اور برائیاں مترتب ہوتی ہیں، جس کا اللہ پاک یوں ذکر فرماتے ہیں، ترجمہ: خشکی اور سمندر میں جو بھی فساد واقع ہوتا ہے وہ سب لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، تاکہ اللہ انہیں چکھائے اس کا بعض جو عمل وہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگوں کو ان کی کوتاہیوں اور اعمال کے ثمرات دکھائے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی وہ درستگی اختیار کر لیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب مختلف تنبیہات پے در پے ہمارے اوپر آتی ہیں اور پھر بھی ہمارے دلوں میں کوئی لوٹنے کی شکل پیدا نہیں ہوتی،
تو اس وقت لوگوں کے دلوں پر غفلت ڈیرے ڈال لیتی ہے اور پھر ان پر کوئی واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی اور پھر ان پر مختلف قسم کی عقوبات اور پریشانیاں جو ہے پنجے گاڑ لیتی ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ ہو جائے تو اس وقت انسان کو صرف اپنے نفس کو ہی ملامت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاص اور عام احکام کے جاری کرنے کے ذریعے تعذیب کرتا ہے، پھر اللہ پاک وہ چیزیں روک دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتے ہیں اور ان پر وہ حالات واقع کر دیتا ہے جو انہیں مکروہ و ناپسند ہوتے ہیں، تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو تمام مصیبتیں، نعمتوں سے محرومی، سب کچھ ان کے ٹھیک ہونے کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اس ظلم کی وجہ سے جو یہود نے کیا، ہم نے ان کی پاکیزہ چیزیں جو ان پر حلال تھی حرام کر دیں، اور یہ تحریم قدری کہلاتی ہے، یعنی اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کی محبوب چیزیں روک دے، جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ کیا۔ تو یہ تحریم شرعی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو تحریم قدری پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کے پاداش میں اپنے انعامات اور طیبات میں سے بعض چیزیں روک دے، اور سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے خاص و عام پریشانیاں، مصیبتیں اور آزمائش زائل ہوتی ہیں، وہ زمین و آسمان کے رب کی طرف عود کرنا ہے استغفار اور توبہ کے ذریعے۔ بس سب اللہ سے توبہ کرو اور بہترین زاد کی اس سے امید رکھو۔ توبہ سے کیا مراد ہے میرے اسلام بھائیوں؟ مختصر یہ ہے کہ ماضی کے گناہوں پر ندامت ہو اور موجودہ غلطیوں کو جڑ سے اکھیڑ دے اور مستقبل میں سیدھے راستے اور اصلاح کا پکا ارادہ اور عزم کر لے۔ اے ایمان والو، اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ اے اللہ، ہمیں ہماری سیدھی راہ بتلا اور ہمیں ہماری جانوں کے شر سے بچا، ہمیں سیدھی راہ پر لے چل۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، ہمیں اپنے بندوں، دوستوں اور جماعت میں سے بنا۔ اے اللہ، ہم سے برائی اور فحاشی کو پھیر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت، غنا اور سیدھی راہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، تمام امور میں ہمارے انجام کار کو اچھا فرما۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، ہم تجھ سے تیرے فضل کے طفیل، سچا ایمان، عمل صالح اور ظاہر و باطن میں درستگی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ممالک میں امن عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و چین عطا فرما، اور ہمارے امام اور سربراہان کی درستگی فرما۔ اے زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم اور دائم، ہم پر اس کو سربراہی عطا فرما جو تجھ سے خوف کھائے اور تقوی اختیار کرے اور تیری رضا کی پیروی کرے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ یقیناً تو تمام تعریفوں کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ آمین یا رب۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔